اور سکینہ دونوں کو میں نے الاؤ ریکارڈ کر دیا، اور آپ ٹھیک ہے۔ اچھا جی اسٹوڈنٹ، جو ہم نے فرسٹ سیشن پہ بات کی تھی تو وہ ہم نے بات کی significance of the حدیث اینڈ سننا۔ سب سے پہلے تو ہم نے ڈیفینیشن پہ بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ڈفرینسز ہے وہ آپ کو بتایا، اور اس کی سگنیفیکنس کا انٹرو میں نے بریفلی بتایا ہے، اور 1 سے 2 مثالیں میں آج دوں گا، اور انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں آپ کو بتایا جائے گا، ڈیمونسٹریشن میتھڈ کے ساتھ اس کو انٹرکنیکٹ کیا جائے گا، اس کی مثالیں۔ اچھا دوسری بات، آپ کو کلاس شروع کرنے کے بعد مڈ ٹرم بیس اسائنمنٹ کے متعلق بتا دیا گیا تھا، اور وہ کس طرح ہوگا میں انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ میں بھی آپ کو بتا دوں گا، اور یہ تمام چیزیں ضروری ہیں جو آپ کو اس حوالے سے آپ نے کرنی ہوں گی۔ اور آپ کو جو الگ اسائنمنٹ دیا گیا ہے مورل ویلیوز کا، وہ بالکل الگ ہے، کوئز الگ ہے، وائوا واس الگ ہیں، لیکچر کے جو نوٹس بنا رہے ہیں وہ الگ ہیں، اٹینڈنس کلاس پارٹیسپیشن الگ ہیں۔ یہ 30 نمبر کی تمام چیزیں ہیں، اور 20 نمبر کا آپ کا پیورلی خاص مڈ ٹرم بیس اسائنمنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اوپن اینڈیڈ ہوگا وہ۔ یہ 50 نمبر ہو گئے، اور 50 نمبر کا آپ کا فائنل ٹرم ہوگا۔ تو ہم نے جو بات کی حدیث اور سنت کے متعلق، تو آپ کو ڈیفینیشن بتایا، ڈفرینسز بتایا، سگنیفیکنس آف دی حدیث اینڈ سننا میں نے جو آپ کو انٹرو بتایا نا کہ حدیث کا بھی ذکر قرآن شریف کے اندر موجود ہے، اور آپ جو ہے وہ حدیث کے بغیر وداؤٹ حدیث اینڈ سننا قرآن شریف کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور بسمہ خالد چونکہ آ چکی ہیں، اور 3 اسٹوڈنٹ 2 اسٹوڈنٹ تقریباً ریکارڈ کر رہے ہیں، تو 1 اسٹوڈنٹ کو میں اور کر دیتا ہوں تاکہ بسمہ خالد کو بھی ہو جائیں گی۔ جی بسمہ خالد، میں نے بھی آپ کو، اچھا آپ موبائل سے آئی ہوئی ہیں؟ جی سر۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے ایک فولڈر جو بنایا ہے اس میں ریکارڈنگ سیو کر دی ہوگی؟ جی جی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اسکرین شاٹ آپ نے نہیں بھیجا مجھے ابھی تک؟ سر میں سب کچھ لاسٹ میں ایک ساتھ بھیج دوں آپ کو، میں کیا کہتے ہیں اٹینڈنس واٹس ایپ پہ بھیج دوں؟ ہاں واٹس ایپ پہ بھیج دیں، میں وہیں سے اس کو اور میل میں، کر دوں گا۔ چلیں ٹھیک ہے، اور میں آپ کو کیا کہتے ہیں ریکارڈنگ میں آپ کو میل کر دوں گی۔ ریکارڈنگ آپ مجھے میل کر دیے گا، اور آپ نے ایک فولڈر بنایا ہے نا ریکارڈنگ کا، جی اس جی میں سر۔ بھی رکھ دیجیے گا پریویس کلاس کے جو میں نے لیکچر دیا تھا مورل ویلیوز کا، وہ بھی اس میں ہونا چاہیے، اور آج کا جو لیکچر ہے وہ بھی اس میں ہونا چاہیے، صحیح ہے سر، ٹھیک ہے۔ تاکہ اسٹوڈنٹ پھر مانگے تو پھر واٹس ایپ گروپ میں آپ اس کے شیئر کر دیں، تاکہ اسٹوڈنٹ کو کسی قسم کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو اسٹوڈنٹ، میں نے سگنیفیکنس آف دی حدیث اینڈ سننا کے حوالے سے بات کی، بریف انٹرو دیا۔ اب میں اس کی 1 سے 2 مثالیں آپ کو بتاؤں گا کہ حدیث اور سنت ہمارے لیے ضروری ہے کیوں، اور حدیث اور سنت کے بغیر آپ قرآن شریف کو انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ قرآن شریف ایک آرڈرز والی کتاب ہے، قرآن شریف میں احکامات موجود ہیں، انسٹرکشن موجود ہیں، آرڈرز موجود ہیں، اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ ایکسپلینیشن کے لیے ہمیں حدیث اور سنت کا سہارا لازمی لینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ بہت ساری مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو پہلی مثال دیتا ہوں جائیداد کی، وراثت کی کسے کہتے ہیں، اور آج آخری مثال دوں گا، پہلی اور آخری، اور انشاءاللہ 2 سے 3 مثالیں اگلے لیکچر میں دی جائیں گی۔ اور جس طرح میں حج کی مثال دوں گا، نماز کی مثال دوں گا، کہ حج کا حکم تو ہے قرآن شریف میں، لیکن آپ نے پرفارم کس طرح کرنا ہے وہ آپ کو حدیث و سنت سے پتہ چلتا ہے۔ نماز کا حکم تو ہے واقعی الصلاۃ، لیکن نماز کس طرح پرفارم کرنی ہے، نماز کی مکمل ڈیٹیلز وہ آپ کو حدیث اور سنت سے پتہ چلتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم نے ڈیمونسٹریشن میتھڈ سے انٹر کنیکٹ کرنا ہے، کہ نماز پڑھنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، حج کرنے کا طریقہ۔ ڈیمونسٹریشن میتھڈ کہتے ہیں پریکٹس، یعنی کہ جو آپ کر کے پریکٹیکلی جو آپ نے کر کے دکھا رہے ہیں، آپ دوسرے کو ڈیمو دے رہے ہیں، تو ڈیمونسٹریشن میتھڈ جو ہے
وہ آپ نے سے حدیث سنت کی جو مثالیں میں آپ کو دوں گا، جن جن مثالوں سے وہ انٹر کنیکٹ ہو سکتی ہیں، آپ نے ان مثالوں سے اس کو انٹر کنیکٹ کرنا ہے. اب جب لیکچر بنائیں گے تو نوٹس میں آپ اس کو لکھ لیجئے گا. تو اینی وے پہلی مثال میں دوں گا اور اپنے لیکچر کو پھر وائنڈ اپ کروں گا، پھر آپ سے فیڈ بیک لوں گا اور اٹینڈنس بھی انشاءاللہ آ جائے گی. پہلی مثال میں آپ کو دیتا ہوں جائیداد اور وراثت کے متعلق. وراثت اور جائیداد کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، والد، فادر، جتنی بھی جائیداد ہوتی ہے، جائیداد کی جو ڈسٹریبیوشن ہے نا، قرآن شریف میں تو حکم ہے کہ کوئی کسی کی حق تلفی نہ کرے، ہے کوئی کسی کا حق نہ مارے، کوئی کسی کا جو ہے وہ حق تلفی نہ کرے، کوئی کسی کا حق نہ مارے. اور حدیث اور سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وراثت یعنی کہ جائیداد کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ کس طرح ہوگی. ٹھیک ہے، اور جائیداد کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ کس طرح ہوگی، اور بیٹے کا کتنا حصہ ہوگا اور بیٹی کا کتنا حصہ ہوگا. اچھا، دوسری چیز ہمیں حدیث اور سنت، دیکھیں قرآن شریف میں تو سمپل حکم آ گیا نا کہ جو ہے وہ وراثت کی تقسیم صحیح انداز میں کی جائے، جائیداد کی تقسیم صحیح انداز میں کی جائے. وراثت اور جائیداد ہے کیا؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، والد کا جتنا بھی مال ہوتا ہے، جتنے بھی مکانات ہوتے ہیں، جتنے بھی جائیداد ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں وراثت. وراثت کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے وہ والد کے مرنے کے بعد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب تک والد زندہ ہیں، باپ زندہ ہے، تو جائیداد اور وراثت آپ ایک ہی اس میں رکھیے نا. تو جب تک والد حیات ہیں، زندہ ہے، جائیداد کی ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو والد کے مرنے کے بعد ہی وراثت اور جائیداد کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. یہ ہمیں پتہ چلا حدیث سے. دوسرا ہمیں کیا پتہ چلا حدیث سے؟ کہ جناب جو اس کی اولادیں ہیں، جو سرپرست ہے، اس کی جو اولادیں ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، تو بیٹوں کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹیوں کو 1 حصہ ملے گا. مثال کے طور پہ اگر 10 لاکھ روپے بیٹے کے جائیداد کے حصے میں آیا، وراثت کے حصے میں آیا، تو بیٹی کے حصے میں 5 لاکھ روپے آئیں گے. بیٹیوں کو آپ وراثت کے حصے سے محروم نہیں کر سکتے، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. اور کہ بیٹیوں کو وراثت جائیداد کے حصے سے محروم رکھا جائے گا، ان کو نہیں دیا جائے گا. تو اس سے بہت سخت وعید ہے اور بہت سخت اس پہ انسٹرکشن ہے کہ آپ بیٹیوں کو پورا پورا حصہ دیجئے، اور بیٹوں کو بھی، بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کو بھی مکمل اور پورا حصہ جو شریعت نے بتایا ہے اس کو دیا جائے. ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے حدیث و سنت سے، ایک بیٹی ہے، بہت مالدار ہے، شادی ہو جاتی ہے اس کی، بہت مالدار ہے، اور وہ نہ چاہے اپنی جائیداد کا حصہ لینا، وہ نہ چاہے، تو پھر بھی وہ ایسا نہیں کر سکتی. شریعت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو جائیداد، جو باپ کی جائیداد ہے، اس کو لازمی اس کو لینا پڑے گی، چاہے وہ جتنے مالدار کیوں نہ ہو، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، خرب پتی ہو. ٹھیک ہے، تو لیکن شریعت کا اصول یہ ہے کہ باپ کی جائیداد جتنے بھی ہو وہ اس کو لینا ہوگی، وہ اس کا مالک بننا اس کے لیے ضروری ہے. بعد میں وہ اپنے پاس پہلے لے لے، جائیداد وراثت کو لے لے، جتنا بھی حصہ بنتا ہے وہ اس کو لے لے، پھر بعد میں وہ کسی کو بھی دے دے، کسی بھائی کو دے دے، کسی بہن کو دے دے، کسی ضرورت مند کو دے دے، وہ اس کی مرضی ہے. لیکن پہلے اس کو جائیداد کا حصہ لینا یہ ضروری ہے. یہ حدیث اور سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. یعنی کہ بیٹی خود بھی چاہے، بیٹا خود بھی چاہے کہ میں حصہ نہ لوں، تو ایسا وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے وہ کرنا ہے جو شریعت کا حکم ہے، ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. جی زوبیہ شیخ، کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں آپ؟ سر اگر کوئی آدمی بہت زیادہ امیر ہو لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں ہو تو اس کی جائیداد کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس کی جائیداد کا یہ ہوگا کہ جو ہے وہ سب سے پہلے تو اس کی جو بیوی ہے نا وہ کل مال کی مالک بنے گی. اگر اس کی ماں زندہ ہے تو وہ ماں اس کی جائیداد کی وارث ہوگی. ٹھیک ہے، اس کی بیوی ہوگی، تو اس طریقے سے ہوگا. ٹھیک ہے،
اور اگر ایسا ہو کہ کوئی بھی نہ ہو، وہ اکیلا ہو، تو ظاہر بات ہے پھر اس کے جو بہن بھائی وغیرہ ہیں وہ اس کے شراکت جو بھی ہے وہ وصیت کر دے. ایسا بہت شاذ و نادر ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، لیکن وہ وصیت کر دے مرنے سے پہلے. وصیت کہتے ہیں مرنے سے پہلے کچھ لکھ دے کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیزیں اس کو دے دی جائیں گی. تو اس قسم کی وہ وصیت ایک لیٹر کی صورت میں لکھ کے جا سکتا ہے. شریعت اس کو اجازت دیتی ہے. اینی کوشچن؟ جی زوبیہ شیخ، آپ کو سمجھ میں آیا؟ یس سر، آ گیا. اچھا جی، تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ حدیث اور سنت سے ہمیں پتہ چلا جائیداد اور وراثت کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ کس طرح کی جائے گی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ بیٹوں کو 2 حصے دیے جائیں گے، بیٹی کو 1 حصہ دیا جائے گا. بیٹا بیٹی اگر چاہے بھی کہ میں حصہ نہ لوں، وہ ایسا نہیں کر سکتے، ان کو لینا ضروری ہے. یہ بھی پتہ چلتا ہے حدیث سنت سے کہ باپ کے مرنے کے بعد ہی جائیداد کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو مسائل ہیں یہ ہمیں حدیث اور سنت سے پتہ چلتے ہیں. قرآن میں تو سمپل آرڈر دیا گیا ہے، سمپل حکم دیا گیا ہے کہ کوئی کسی کی حق تلفی نہ کرے، کوئی کسی کا حق نہ دبائے، کوئی کسی کا حق نہ مارے، اور پورا انصاف کے ساتھ فیصلے کیے جائیں. بہت ساری مثالیں ہیں جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ حدیث اور سنت کی سگنیفیکنس سے دی جا سکتی ہیں. تو بہرحال آج جو ہم نے بات کی ہے، سب سے پہلے ڈیفینیشن پہ بات کی، اس کے بعد اس کا ڈفرینس بتایا، اس کے بعد ہم نے اس کی جو سگنیفیکنس ہے، حدیث سنت کی جو امپورٹنس ہے، جو اہمیت ہے، اس کا انٹرو بتایا. اور انٹرو کے ساتھ ساتھ ایک مثال میں نے آپ کو وراثت اور جائیداد سے ریلیٹڈ میں نے آپ کو ایک مثال دی گئی، اور انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں 3 سے 4 مثالیں اور دی جائیں گی. اس طرح حج کی مثال دی جائے گی، نماز کی مثال دی جائے گی، کہ ذکر تو قرآن شریف میں ہے، حج کا حکم بھی ہے، نماز کا حکم بھی ہے، لیکن کس طرح آپ نے پرفارم کرنا ہے. حج 5 دنوں کا نام ہے، 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، 12 ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے. ان 5 سلیکٹڈ ڈیز میں ہی حج ہوتا ہے، اس کے علاوہ پورے سال حج نہیں ہوتا. ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے، سلیکٹڈ جو پلیس ہے، سلیکٹڈ جگہ، وہاں پر ہی حج ہوتا ہے. اور ان 5 دنوں میں کہاں کہاں جانا ہے، کس طرح آپ نے پرفارم کرنا ہے، کس طرح ارکان ادا کرنے ہیں، وہ ہمیں حدیث اور سنت سے پتہ چلتا ہے. تو ڈیمونسٹریشن میتھڈ کو ہم اس سے انٹر کنیکٹ کریں گے. حج کی مثال سے کر سکتے ہیں، وضو کی مثال سے کر سکتے ہیں، نماز کی مثال سے ہم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ اگلے لیکچر پہ بتایا جائے گا. کوئی اسٹوڈنٹ سوال سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کر سکتے ہیں، تاکہ ہم پھر میں فیڈ بیک لوں اور پھر میں آج کی کلاس کو جو ہے وہ ختم کروں. تو آج کا جو لیکچر تھا، سب سے پہلے تو میں نے آپ کو جو ضروری باتیں تھیں مڈ ٹرم بیس اسائنمنٹ کے متعلق وہ آپ کو بتا دی ہیں میں نے، اور جو اسٹوڈنٹ لیٹ آئے وہ کسی اور اسٹوڈنٹ سے پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ حدیث اور سنت کی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، حدیث و سنت کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی، پھر اس کا جو ڈفرینسز ہے وہ آپ کو بتایا گیا، اور پھر آپ کو جو اس کی سگنیفیکنس ہے، جو اس کی امپورٹنس ہے، جو اس کی اہمیت ہے، وہ بتائی گئی، اور اس کا انٹرو بتایا گیا ہمارے لیے ضروری کیوں ہے. اور ایک مثال جائیداد وراثت کی دی گئی. آنے والے وقتوں میں 2 سے 3 مثالیں اور دی جائیں گی، اور وہ مثالیں ایسی ہوں گی جو ڈیمونسٹریشن میتھڈ سے انٹر کنیکٹ ہوں گی. واضح رہے ہم نے لیکچر میتھڈ اور گروپ ڈسکشن میتھڈ کو مختلف ٹرائٹس آف دی ہولی قرآن اور مختلف ٹاپک سے انٹر کنیکٹ کر لیا ہے. تو جو سگنیفیکنس آف دی حدیث و سنت کی جو مثالیں ہیں اس کو ہم انٹر کنیکٹ کریں گے ڈیمونسٹریشن میتھڈ، یعنی کہ خود کر کے دکھانا کہ حج کس طرح ہوتا ہے، نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، وضو کس طرح کیا جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کر سکتے ہیں، تاکہ پھر میں سوال کروں. سر آپ نے جو اسائنمنٹ دیا ہے، اگر وہ عید سے پہلے سبمٹ کرانا چاہیں تو کرا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کرا سکتے ہیں، عید سے پہلے سبمٹ کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں.
آپ کو جو ڈیٹ دی گئی ہے اس ڈیٹ تک یا اس ڈیٹ سے پہلے سبمٹ کروا سکتے ہیں. اس ڈیٹ کے بعد ایکسیپٹڈ نہیں ہوگا اور اس ڈیٹ کے بعد آپ کے اسائنمنٹ کا مورل ویلیوز کا وائوا واس ہوگا, پوچھا جائے گا, جو آپ پریزنٹ کریں گی جو آپ نے لکھا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کا مڈ ٹرم بیس اسائنمنٹ ہوگا یہ اوپن اینڈیڈ ہوگا, یہ آپ کو 20 نمبر پر مشتمل ہوگا اور آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ کس طرح آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے. اوکے سر. اور کوئی اسٹوڈنٹ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا جی اسٹوڈنٹ, میں پھر پوچھ لیتا ہوں کہ یہ جو اچھا جی اسٹوڈنٹ آپ مجھے بتا دیجئے کیا نام ہے آپ کا؟ بختیور رئیس, آپ بتائیے آج ہم نے کون سے ٹاپک پہ کیا کیا ڈسکشن کی, کیا کیا بات کی, آپ ذرا بتا دیجئے. آج ہم نے حدیث اور سورت پہ کیا, حدیث سنت پہ. سنت پہ کیا, اور حدیث وہ ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرتے ہیں, وہ حدیث ہوتی ہے. اور ڈفرینسز آپ نے بتائے ان کے. نہیں, میں نے آپ کو انسیہ عقیل, آپ مجھے بتائیے حدیث اور سنت کی ڈیفینیشن میں 3 بنیادی چیزیں کون کون سی آتی ہیں, صرف اس کے نام بتائیے. جی انسیہ عقیل, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے کچھ اسٹوڈنٹ سو رہے ہیں. خالدہ نذیر, آپ بتائیے حدیث اور سنت کی ڈیفینیشن میں 3 بنیادی چیزیں کون کون سی آتی ہیں؟ سر پہلی چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات, اور دوسری چیز ہے ان کی پریکٹسز جو انہوں نے عمل کر کے دکھایا, اور لاسٹ ہے کسی بات کی اجازت دے دینا, اپروول کرنا, اور مطلب کسی چیز سے منع کر دینا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے مسکان بتائیے جو حدیث اور سنت کی ڈیفینیشن میں پہلی چیز ہے اس سے کیا مراد ہے, اسٹیٹمنٹس کسے کہتے ہیں؟ جی مسکان آپ ایک کلاس میں ہیں, وہاں سے جا چکی ہیں. جی کرینہ عزیز, آپ بتائیے گا. کرینہ عزیز, اسٹیٹمنٹ کسے کہتے ہیں؟ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, تو وہ اسٹیٹمنٹ. اللہ تعالیٰ نے نہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو. وہ اسٹیٹمنٹ. اچھا بسمہ خالد, آپ بتائیے مجھے پریکٹسز جو حدیث اور سنت کی ڈیفینیشن پہ نمبر 2 پہ آتا ہے, پریکٹسز, اس سے کیا مراد ہے؟ سر اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھایا ہو, جو عمل کر کے دکھایا ہو جو عمل کر اسے پریکٹسز کہا جاتا ہے. جی مسکان مجھے بتائیے حدیث اور سنت کی ڈیفینیشن میں جو تیسری چیز آتی ہے اپروول اینڈ ڈس اپروول, اس سے کیا مراد ہے؟ سر اس سے یہ مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو منع کیا ہو, اور مطلب اگر کوئی آیا ہو انہیں وہ چیز کو اپروو کیا ہو کہ ہاں یہ صحیح چیز ہے, اور ڈس اپروول وہ ہوتا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو کہ نہیں یہ غلط چیز ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ نے صحیح بتایا. سکینہ مستعلی, آپ مجھے بتائیے حدیث اور سنت میں جو ڈفرینسز ہے, ویسے تو کوئی ڈفرینسز نہیں ہے, اکثر ائمہ کہتے ہیں کہ حدیث کو سنت کہا جاتا ہے, سنت کو حدیث کہا جاتا ہے. ایک ڈفرینسز جو بتاتے ہیں وہ کیا ہے؟ سر جو ایک ڈفرینس آپ نے بتایا وہ یہ تھا کہ حدیث از انٹر کنیکٹڈ ود اسٹیٹمنٹ,
حدیث جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے، اور دوسرا یہ کہ سننا از انٹر کنیکٹڈ وتھ پریکٹس، کہ سننا جو ہے وہ پریکٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یہ ایک ڈفرینس آپ نے بتایا. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیے وردہ فدا، سگنیفیکینس آف دی حدیث اینڈ سنہ میں حدیث اور سنت کی جو اہمیت ہے، اس کی جو امپورٹنس ہے، وہ ہمارے لیے ضروری کیوں ہے، اس کا کیا میں نے بریفلی انٹرو بتایا تھا. آپ کیا جانتی ہیں اس کے بارے میں وردہ؟ جی، یہ آپ کی کلاس میں کیا نام ہے وردہ، آپ کی کلاس میں ہی ہے نا؟ کیا نام ہے آپ جی کا؟ جی سر، وردہ یہی جسٹ ہماری بسمہ کلاس میں خالد وردہ آپ کی یس تو سر. یہ آواز، تو یہ وردہ فدا، آپ کے بیک گراؤنڈ میں تو عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی ہیں. یس سر، اپنی آئی. اچھا آپ رہن دیں، میں بعد میں پوچھ لوں گا آپ سے سوال. اچھا مجھے بتائیے گا رباب، سگنیفیکینس آف دی حدیث اینڈ سنہ کو جو بتایا گیا، ڈسکرائب کیا گیا، اس کا بریفلی انٹرو آپ کیا جانتی ہیں اس کے بارے میں؟ رباب جی. یس سر. سر آپ نے یہ بتایا تھا کہ قرآن جو ہے وہ 23 ایئرز اگو جو ہے وہ نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ 40 ایئرس کی ایج میں، اور یہ ہے کہ قرآن میں جو ہے ہمیں جو ہے آرڈرز دیے گئے ڈفرینٹ، بٹ اس کی جو ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، اس کی جو ڈسکرپشن ہے وہ ہمیں حدیث میں موجود ہے. اور قرآن میں جو ہے حدیث کے لیے ایک ورڈ یوز ہوا ہے جسے حکمہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور حکمہ کا مطلب ہے کہ اس کو سمجھنا، مطلب کہ کوئی بھی جو الجھی ہوئی چیز ہے اس کو جو ہے سلجھانا، اس کو سمجھنا، اس کو حکمہ کہتا ہے. سر یہ جو ہے ہاں آپ نے اس چیز میں اچھا ٹھیک ہے، آپ نے صحیح بتایا. اچھا مجھے آمنہ، آپ کہاں یہ چلے گئی ہیں؟ میرے خیال سے ان کا کوئی پرابلم ہو گیا ہے. اچھا جی مجھے بتائیے گا سمیہ خان، سگنیفیکینس آف دی حدیث اینڈ سنہ کا جو بریف انٹرو بتایا ہے، اس کے متعلق آپ کیا جانتی ہیں؟ اور کچھ اس میں ایڈ کیجئے، جو بتایا گیا اس میں کچھ اور ایڈ کیجئے مزید جو بتایا گیا تھا. سر سمیہ اس میں خان. یہ ہے کہ قرآن شریف کو لرن کرنے کے لیے ہمیں سننا اور حدیث کو جو ہے نا کیا نام ہے مطلب پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ وداؤٹ سننا اور حدیث پڑھے اور اسے سمجھے ہم قرآن شریف کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. تو قرآن شریف کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیں حدیث اور سننا جو ہے اسے پڑھنا پڑے گا، اسے سمجھنا پڑے گا. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا مجھے کوئی ایک مثال، اس کے علاوہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے مفہوم میں کہ مجھے قرآن عطا کیا گیا اور مجھے قرآن جیسی کتاب بھی عطا کی گئی. تو قرآن سے مراد تو وہ جو ہمارے پاس موجود ہے، جو جبرائیل امین وہی لے کے آئے، اور قرآن جیسی کتاب سے مراد حدیث اور سنت ہے. تو یہ بھی اس میں ایڈ کر دیجئے گا. ایک مثال دی گئی آپ کو، وہ مجھے بتائیے عشاء خان. ایک مثال، ویسے تو 3 سے 4 مثالیں مجھے اور دینی ہے. سگنیفیکینس آف دی حدیث اینڈ سنہ کی جو ایک مثال دی گئی ہے، وہ کیا مثال دی گئی ہے، اس بارے میں آپ کیا جانتی ہیں؟ عشاء خان آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی، کچھ اسٹوڈنٹ تو لگتا ہے بالکل ہی بلینک ہیں. زوبیہ شیخ آپ مجھے بتا دیجئے جو ایک مثال دی گئی ہے حدیث اور سنت کی سگنیفیکینس کے متعلق، اس بارے میں آپ سر کیا آپ جانتی کوشچن ہیں؟ ریپیٹ کریں گے ایک سیکنڈ؟ حدیث و سنت کی سگنیفیکینس کے متعلق جو واحد ایک مثال دی گئی ہے وہ کیا ہے، اور اس بارے میں آپ کیا جانتی ہیں؟
سر جیسے قرآن میں بتا دیا ہے کہ جائیداد کی صحیح تقسیم کریں، تو لیکن جائیداد کی صحیح تقسیم کیسے ہوگی یہ ہمیں حدیث اور سنت سے پتہ چلتا ہے. جیسے کہ بیٹے کے 2 حصے ہوتے ہیں، بیٹی کے 1 حصہ ہوتا ہے. جائیداد اس کسے کی پوری کہتے ہیں؟ جائیداد کسے کہتے ہیں؟ جائیداد نہیں سر، وہ وراثت جو ہے آپ کے فادر جو وراثت ہے اور فادر. جائیداد ایک ہی چیز ہے. اچھا جی سر، جی، وہ وراثت وہ جو سرپرست فادر جو کی ہوتے ہیں. ڈیتھ پہ وہ جو پراپرٹی چھوڑتے ہیں، جو پیسے چھوڑتے ہیں یا جو بھی چیز چھوڑتے پراپرٹی، ہاں جی جی. ہیں اس کو وراثت کہتے ہیں، اور وہ پھر ان کی اولادوں کو ملتا ہے. اور وہ کس جی جی طریقے سے ملتا ہے اس کی پوری ایکسپلینیشن حدیث اور سنت میں ملتی ہے. ہاں، تو وہ ایکسپلینیشن کیا ہے وہی بتائیے ذرا مجھے. اچھا سر، کہ سر جائیداد میں جو ہے 2 حصے بیٹے کو ملتے ہیں اور 1 حصہ جو ہے وہ بیٹی کو ملتا ہے. ہاں، اور یہ کہ اس کے علاوہ بھی میں نے کچھ بتایا تھا. حدیث اور سنت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے وراثت اور جائیداد کے متعلق؟ جی کون بتائے گا اسٹوڈنٹ؟ سوری سر، اس وقت نیٹ پرابلم ہو رہی تھی، میں آگے کنٹینیو کروں؟ جی بتائیے. سر اگر آپ کو وہ جائیداد یا آپ کو نہیں چاہیے ہوگی، آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اس کو کسی کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہو، تو آپ پہلے اس کو آپ کو لینا پڑے گا، پھر اس کے بعد آپ کو پھر کسی کو ڈونیٹ کرنا پڑے گا. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو اس کی جائیداد کا حصہ مل رہا ہے اور آپ منع کر دو اسی وقت کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا، آپ کو پہلے لینی ہوتی ہے پھر اپنے ہاتھ سے ڈونیٹ کرنی ہوتی ہے، یا جی کسی کی بالکل، ضرورت مند کر دیتے ہیں. یعنی کہ کوئی بھی شخص اگر چاہے کہ میں جائیداد نہ لوں تو وہ ایسا نہیں کر سکتا. اس کو جائیداد کا مالک بننا ضروری ہے. اس کے بعد وہ کسی کو بھی دے دے، اپنے بھائی کو دے دے، بہن کو دے دے، یا کسی بھی ریلیٹیو کو دے دے، وہ اس کی مرضی ہے. لیکن جائیداد کو لینا شریعت کہتی ہے کہ اس کا حق بنتا ہے اور اس کو ضروری ہے. جتنے بھی مسائل جائیداد سے ریلیٹڈ ہے نا، وراثت یا جائیداد ایک ہی چیز ہے، تو یہ ہمیں حدیث اور سنت آگاہ کرتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہم نے ڈیمونسٹریشن میتھڈ کے متعلق کیا بتایا آپ کو کہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، تو وہ کون بتائے گا اسٹوڈنٹ؟ یہ جی جی اسٹوڈنٹ کون بتائیں گے؟ زوبیہ شیخ ہیں، وردہ، سندس، رفیق، سمیہ خان، سارہ فواد. آپ میں سے کوئی بتا دیں. میں نے آپ کو بتایا کہ اگلی جو مثالیں دی جائیں گی سگنیفیکنس آف دی حدیث اینڈ سنہ کی، وہ کیا مثالیں ہوں گی؟ سر ایک تو حج والی کہ حج کیسے پرفارم کرنا ہے، کہاں پرفارم کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، ہمیں حدیث کے تھرو پتہ چلتا ہے. اور اس کو ہم ڈیمونسٹریشن میتھڈ سے انٹر کنیکٹ کریں گے. جی. اور سر آپ نے وہ انہیریٹنس والی جائیداد والی بتائی تھی. اور سر نماز کا کہ نماز کیسے ادا نہیں ہوتی ہے، وہ تو وضو. بدعت، ہاں نماز کا پرفارم کرنے کا مکمل طریقہ، وضو کا. بتانا. بدعت کے متعلق جو آپ، جی ہاں وضو کا، یہ سارا ڈیمونسٹریشن میتھڈ میں آئے گا، ڈیمو میں آئے گا. باقی اس کے علاوہ جو بدعت والی بات آپ کر رہی ہیں وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، ہسٹری آف دا حدیث اور سنت سے ریلیٹڈ ہے. لیکن بدعت ہے کیا، وہ ٹاپک ہی الگ ہے، انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتایا جائے گا. اچھا جی اسٹوڈنٹ، 11:30 ہو چکے ہیں. ہم نے کلاس 10 بجے شروع کر دی تھی، اور یہ ریکارڈنگ جو ہے وہ ایک ریکارڈنگ تو بسمہ کے پاس ہے اور دوسری ریکارڈنگ سکینہ کے پاس ہے. تو بسمہ آپ یا تو جو آپ نے فولڈر بنایا ہوا ہے نا، چونکہ آپ شروع سے ریکارڈ کر رہی ہیں
تو جو آپ نے ریکارڈ فولڈر بنایا ہوا ہے اس میں لاسٹ کلاس کا لیکچر بھی ہوگا یقیناً، آج کا بھی ہوگا، اور ابھی کا جو سیشن سیکنڈ سیشن جو ہمارا ابھی وائنڈ اپ ہوا ہے تو وہ یا تو سکینہ سے آپ لے لیجئے، سکینہ مستعلی، سکینہ آپ کو کر دیں گی اور پھر آپ فولڈر میں ڈال دیجئے گا اور پھر مجھے آپ واٹس اپ کر دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ سکینہ آپ دے دیجئے گا بسمہ خالد کو۔ اچھا سر جی میں آپ اسٹوڈنٹ، کو فوراً نہیں سینڈ کر پاؤں گی کیونکہ میرا نیٹ نہیں چل رہا ہے، جیسے ہی چلتا ہے میں آپ کو فوراً سینڈ کر دوں گی۔ ہاں مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے، مجھے بعد تک کر دیجیے گا، جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں جو ہے مانگ لوں گا، چونکہ مجھے ایل ایم ایس پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوتا ہے، ایل ایم ایس میں اس کو فیڈ کرنا ہوتا ہے، تو وہ مجھے آپ ڈائریکٹ واٹس ایپ کریں گے تو میرے پاس وہ ہو جائے گا۔ جی جی اسٹوڈنٹ سارا فواد، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ وہ جو افیکٹو ٹیچنگ والے 5 رہ گئے تھے وہ ہم اپنے پاس خود کر کے لکھ لیں؟ نہیں وہ تو فائنل ٹرم میں ہوگا، عید کے بعد کریں گے ہم۔ اوکے ٹھیک ہے، تو ابھی ہم وہ نے تو آج مڈ ٹرم کا ٹاپک عید پڑھا ہے کے یا بعد فائنل کا؟ دیکھیں ابھی بات یہ ہے کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا جو فائنل ہوگا نا وہ 50 نمبر کا ہوگا، اور جتنے بھی ٹاپک ہمارے کور ہو جائیں گے نا فائنل تک، یا تو وہ سارے آئیں گے یا ان میں سے سلیکٹڈ آئیں گے، تو وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ آج ہمارا 6واں یا 7واں ٹاپک ہوا ہے بھائی، ٹیچنگ ٹیکنک ہوا ہے، ٹاپک آف مکہ پیریڈ ہوا ہے، ٹاپک آف مدینہ پیریڈ ہوا ہے، میریکلس ہوئے ہیں، رائٹس آف دی ہولی قرآن ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 5 ٹاپک آج کا 6واں ٹاپک، یہ 6 ٹاپک تو ہو گئے۔ ایک مورل ویلیوز والا بھی میں نے آپ کو دیا تھا اسائنمنٹ، میں نے کہا تھا وہ بھی آ سکتا ہے مڈ ٹرم میں، تو 6-7 ٹاپک تو یہ ہو گئے۔ تو اب ہم دیکھیں آگے جو جو ٹاپک پڑھیں گے، جس طرح حدیثی کتابیں ہیں، اور اس سے بڑھ کے جو ہے وہ اس سے بڑھ کے نہیں، اس کے علاوہ جو ہے ہم نے اس کو لیکچر میتھڈ سے اور ڈفرینٹ میتھڈ سے اس کو انٹر کنیکٹ کیا ہے، تو اسی سے ریلیٹڈ آپ کا 50 نمبر کا پیپر بن کے آئے گا فائنل کا۔ لیکن ٹاپک کیا کیا ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ کو 1 سے 2 ہفتے پہلے بتا دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو یہ ٹاپک ہمارا فائنل ٹرم کا ہی ہے، حدیث اور سنت کا جو سگنیفیکنس ہے، لیکن چونکہ اب نوعیت چینج ہو چکی ہے نا، اب آپ کا جو مڈ ٹرم بیس اسائنمنٹ آئے گا وہ اوپن اینڈیڈ آئے گا، وہ ہسٹری آف دا ہولی قرآن سے ریلیٹڈ آئے گا، قرآن شریف سے ریلیٹڈ آئے گا، لیکن آپ کو جو پڑھایا ایز اٹ از وہ نہیں آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹاپک آف مکہ پیریڈ میں کیا چیز ہے، ٹاپک آف مدینہ پیریڈ میں کیا چیز ہے، میریکلس کیا ہے، رائٹس کسے کہتے ہیں، نہیں، ہسٹری آف دا ہولی قرآن سے ہی انٹر کنیکٹ آئے گا، اس سے ریلیٹڈ سوال آئے گا، کیونکہ وہ مڈ ٹرم کا آلٹرنیٹ ہے اور آپ کو اس میں تھوڑا پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ فائنل کا جو پیپر ہوگا وہ اوور آل جتنے بھی ہم ٹاپک پڑھ لیں گے اس میں سے سلیکٹڈ ٹاپک آپ کو دے دیے جائیں گے کہ جناب یہ ہم نے 10-12 ٹاپک پڑھے، اس میں سے یہ 6 آئیں گے، 6 کی تیاری کر لو، بس مثال دے رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ فائنل اس طرح آپ کا ہو جائے گا، تو 70 نمبر ہو گئے، اور 30 نمبر آپ کے ہوں گے کوئز، میں نے لیا آپ کا 1-2 سے 3 کوئز اور لوں گا، اسائنمنٹ آپ سبمٹ